السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وسید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام معصوماً الخطا ہو کر اتنی زیادہ استغفار کیا کرتے، تو ہم گناہوں کے اندر پھنس چکے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ہم غرق ہو چکے ہیں۔ اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ شاید اپنے بوجھ اور اپنے وزن سے زیادہ گناہ ہوں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے سبق میں ہم توبہ کے حوالہ سے، استغفار کے حوالہ سے چند باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ النساء کے اندر یہ بات بیان کی ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بخشش طلب کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بخشش طلب کیجیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ نور کے اندر یہ بات بیان کی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ تحریم کے اندر یہ بات بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی، پکی، کھری، خالص توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ جو ہیں انہیں صاف کر دے، انہیں مٹا دے، اور تمہیں ایسی جنت میں، ایسے باغات میں داخل کرے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس نے رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کے 4 فوائد ذکر کیے ہیں۔ جو بندہ پکی اور سچی توبہ کرتا ہے اس کے اللہ کریم نے اس میں 4 فائدے جو ہیں وہ ذکر کیے۔ پہلا کہ انسان کے گناہوں کی معافی، دوسرا انشاءاللہ جنت میں داخلہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تیسرا روز قیامت انشاءاللہ اللہ کریم رسوائی سے محفوظ کر لے گا، اور چوتھا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور کو ان کے آگے، ان کے دائیں، یعنی کہ ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے اور دائیں گھوم رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ایسے بندے کے لیے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ سارے مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے یہ معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر یہ بات بیان کی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر والے، سچ بولنے والے، فرما برداری والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات میں
میں یعنی کہ بخشش مانگنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس میں تعریف کی ہے ایسے بندے، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں آپ استغفار کیا کریں، رات کے آخری حصے میں توبہ کیا کریں اگر توفیق ملے تو۔ یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، اس میں بالخصوص جو آخری 5 راتیں جو طاق راتیں، ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب پیغمبر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسی شان، ایسی عظمت اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رتبہ عطا کیا ہے کہ کوئی نبی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء ہو کر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس قدر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم گناہوں کے اندر بہت زیادہ پھنس چکے ہیں، گناہوں کے اندر ہم غرق ہو چکے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اسی طرح ہمیں یعنی کہ توبہ استغفار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، ساری اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، جو استغفار کرنے والے ہیں۔ تو معزز سامعین و سامعات، ہم بہت زیادہ گناہ گار ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحم، کرم، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے اپنے یعنی کہ آنسو بہا دیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں اللہ کے ہاں۔ 2 قطرے، ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے انسان کے جسم سے خون کا قطرہ نکل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اگر ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں تو صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مومن یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہو اور وہ اسے یعنی کہ اسے یہ اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پہ گر جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ گناہوں کی یعنی کہ وہ کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پہ یعنی کہ گر جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور ایک فاجر جو ہے وہ اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جو ہے دیکھیں ہمارے لیے کتنا قابل غور ہے، کتنا قابل غور ہے۔ ہماری کیفیت کیا ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کر لیں تو ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہمارے اوپر کوئی پہاڑ آ چکا ہے، جلدی سے ہم اس سے بچیں، جلدی سے نکل جائیں، یا ہم گناہ کرنے کے بعد ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہماری ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئی اڑتے اڑتے، ہم نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ ہمارا حساب لیا جائے، قبل اس سے کہ آپ کا حساب لیا جائے، اپنا محاسبہ کرو اپنے گناہوں کے بارے میں یعنی کہ غور کرو کہ ہمارے گناہ جو ہے ان کی کیفیت کیسی ہے، ہم کیسے یعنی کہ معاملات کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیں تو ہمیں تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی، تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آ کر کہتا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے سزا دیجیے، مجھے یعنی کہ اس غلطی سے پاک کر دیجیے۔ اگر کسی عورت سے غلطی ہو جاتی تو ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ تو اس قدر توبہ کے یعنی کہ خواہش مند ہوتے کہ دنیا میں ہمیں سزا مل جائے، دنیا میں ہم برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کی سزائیں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو معزز سامعین و سامعات، آپ سے انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ یہ التماس ہے کہ آخری عشرہ اس کی ایک ایک جو لمحہ ہے اس کا یہ بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیحات کے اندر، اذکار کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر ہمارا آخری عشرہ گزرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا اور آخرت کے تمام شر سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔